بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مرحبا بکم۔ ناظرین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے حرف استفہام ماں کے بارے میں بتاؤں گا۔ اسے شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا لیں تاکہ آپ بھی عربی زبان کے فروغ میں حصے دار بن جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ماں واٹ کیا۔ ماں کا معنی ہے واٹ کیا، انگلش میں واٹ اور اردو میں کیا۔ یہ جو ماں ہے یہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ اس کا جو استعمال ہے، اس کا جو یوزیج ہے وہ کئی طرح کا ہے۔ اس کے جو استعمالات ہیں وہ کئی طرح کے ہیں، اور ماں جو ہے وہ کئی طرح کا ہوتا ہے اپنے استعمال کے اعتبار سے۔ ان میں سے ایک حرف استفہام ہے، یعنی اس کا ایک استعمال ہے ماں کا، اس ماں کو حرف استفہام کہتے ہیں۔ ایک حرف استفہام ہے جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے کسی غیر عاقل کی ذات کے بارے میں یا عاقل کی صفات کے بارے میں۔ غیر عاقل جو کسے کہتے ہیں، ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوا ہوگا کہ غیر عاقل کیا چیز ہے۔ تو عربک گرامر کی اصطلاح میں انسان اور انسان کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں ان کو دو جگہ تقسیم کیا ہے، عاقل اور غیر عاقل میں۔ تو غیر عاقل انسان، جنات اور فرشتے کے علاوہ جو بھی چیز ہیں، وہ جانور ہوں، نباتات ہوں، جمادات ہوں، چیزیں ہوں، پیڑ پودے ہوں، جانور ہوں، یہ سب چیزیں، یہ سب افراد، یہ سب اشیاء غیر عاقل میں آتی ہیں۔ اور عاقل انسان، جنات اور فرشتے یہ عاقل کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اس کے درجے میں آتے ہیں۔ تو اب آپ غیر عاقل اور عاقل سمجھ گئے ہوں گے۔ تو اس کے سمجھنے کے ساتھ ہی آپ یہ بات بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ حرف استفہام جس کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے کسی غیر عاقل کی ذات کے بارے میں، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں یا عاقل کی صفات کے بارے میں۔ اب آگے ہم اس بات کو کئی مثالوں کے ذریعے سے سمجھیں گے اور استعمالات کے ذریعے سے سمجھیں گے، کیونکہ کسی بھی لفظ کے بارے میں بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کو جملوں میں آسانی کے ساتھ ہم کیسے استعمال کرنے پر قادر ہو جائیں۔ یہی اصل مقصد ہے گرامر کا۔ گرامر کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان جب جملے بنائے، جب بات کرے، کوئی چیز لکھے تو وہ خطا سے بچ جائے، غلطی سے بچ جائے۔ اگر اس کو پتہ ہوگا گرامر تو اس کی روشنی میں وہ غلطی سے بچ پائے گا۔ اور گرامر کا صحیح استعمال اسی وقت آئے گا جب کہ آدمی خوب زیادہ اسے جملوں میں استعمال کرے۔ تو جملوں میں استعمال کرنا بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات آدمی کو گرامر نہیں آتا ہے، قواعد نہیں آتا ہے، لیکن استعمالات کی وجہ سے، یوزز کی وجہ سے وہ صحیح جملے جو ہے بناتا ہے، اور صحیح جملے بنانے پر وہ قادر ہوتا ہے، اگرچہ اسے اس صحیح جملے کی گرامر سے واقفیت نہیں ہوتی ہے۔ وہ بہت زیادہ استعمالات کی وجہ سے، یوزج کی وجہ سے وہ صحیح جملے بنا لے جاتا ہے۔ تو یہ بات بھی ہوتی ہے، اس لیے استعمالات بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، یوزج جو ہے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ لہٰذا آپ بہت زیادہ چیزوں کو استعمال کریں جو چیز آپ پڑھیں اور سیکھیں۔ سب سے پہلے ہم اس جملے کو لیتے ہیں۔ یہ جملہ ہے ما هذا، ما هذا، ما هذا، what is this، یہ
کیا ہے؟ تو یہاں پر کسی غیر عاقل چیز کی ذات کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے. ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یعنی جس چیز کے بارے میں وہ سوال کر رہا ہے اسے اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ما ھذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ جب ہم اس کا جواب دیکھیں گے تو بات اور واضح ہو جائے گی، جو ماں کا استعمال آپ کو بتایا ہے اور سمجھایا ہے. ھذا حاسوب، ھذا حاسوب، دس از اے کمپیوٹر، دس از اے کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر ہے. دیکھا آپ نے سوال کیا تھا؟ ما ھذا، واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ جواب آپ دیکھ رہے ہیں، ھذا حاسوب، دس از اے کمپیوٹر، یہ کمپیوٹر ہے. تو یہ جو قاعدہ بتایا گیا تھا کہ ماں کا استعمال غیر عاقل کی ذات کے بارے میں سوال کرنے کے لیے آتا ہے، وہ سوال ما ھذا تھا. جواب دیکھ رہے ہیں، ھذا حاسوب، یہ کمپیوٹر ہے، دس از اے کمپیوٹر. تو جو حاسوب ہے وہ غیر عاقل ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ایک چیز ہے، انسان، فرشتہ اور جنات میں سے نہیں ہے، چیز ہے، یہ جمادات میں سے ہے. تو اس کے لیے ماں کا استعمال ہوا. اور ھذا کا استعمال اس لیے کیا کہ یہ جو حاسوب ہے وہ میسکولن ہے، مذکر ہے. یہ بات آپ کو پہلے ہی مذکر اور مؤنث والے سبق میں، لیسن میں سمجھا چکا ہوں. اس ویڈیو کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں درج کر دوں گا، تاکہ آپ اگر اس ویڈیو کو نہیں دیکھ سکے ہیں تو آپ اسے دیکھ لیں گے اور مذکر اور مؤنث آپ کے سمجھ میں آ جائے گا. تو ھذا حاسوب، یہ کمپیوٹر ہے. اور ھذا اس لیے آیا کہ حاسوب مذکر ہے، اس لیے ھذا لفظ مذکر آئے گا. اگر مؤنث ہوتا تو ھذہ آتا. چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب اس پیٹرن پر آپ ہزاروں جملے، بے شمار جملے بنا سکتے ہیں. ما ھذا، ما ھذہ، ما ھذا، ما ھذہ. اگر مذکر ہے تو ھذا اور مؤنث ہے تو ھذہ کا لفظ استعمال کریں گے سوال کرنے کے لیے. ما ھذا، ما ھذہ. یہ بات ذہن میں رہے کہ غیر عاقل کے لیے ہی سوال کریں گے، عاقل کے لیے سوال نہیں کریں گے. عاقل کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ من ہے، جو میں اگلے ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس جملے کو دیکھیے، میں محنتک، میں محنتک، میں محنتک. واٹ از یور پروفیشن، آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کا مشغلہ کیا ہے، یعنی آپ کون سا کام کرتے ہیں. ٹیچر ہیں، بڑھئی ہیں، کارپینٹر ہیں، آپ نائی ہیں، باربر ہیں، ٹیچر ہیں، پروفیسر ہیں، لائر، وکیل ہیں. کیا ہیں آپ کا کیا پیشہ ہے، کیا کام کرتے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹ ہیں، کیا ہیں آپ؟ میں محنتک، واٹ از یور پروفیشن، آپ کا پیشہ کیا ہے، آپ کا مشغلہ کیا ہے. دیکھا، یہ ماں کے ذریعے سے سوال ہوا، کیونکہ جو محنہ ہے وہ غیر عاقل ہے. تو ہم اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں، انا مہندس، آئی ایم این انجینئر، آئی ایم این انجینئر، میں انجینئر ہوں. تو یہ جو مہندس ہے یہ ایک پیشہ ہے. ہندسہ جو ہے، انجینئرنگ ایک پیشہ ہے. ہندسہ جو ہے، انجینئرنگ کو ہندسہ عربی میں بولتے ہیں. جو ہندسہ ہے انجینئرنگ ایک پیشہ ہے. مہندس اس کام کو، اس پیشے کو کرنے والے کو کہتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہوگا، انا مہندس، آئی ایم این انجینئر، میں انجینئر ہوں. وہ کو دوسرا جواب بھی دے سکتا ہے، انا مدرس، انا محامی، میں لائر ہوں. اس جملے کو دیکھیے، ما عندک، ما عندک، ما عندک. واٹ ڈو یو ہیو، واٹ ڈو یو ہیو، آپ کے پاس کیا ہے، آپ کے پاس کیا ہے. دیکھ رہے ہیں، غیر عاقل کے بارے میں سوال ہو رہا ہے. ما عندک، آپ کے پاس کیا ہے. اس کا جواب دیکھتے ہیں، عندی ریال،
عندی ریال، عندی ریال، I have ریال، میرے پاس ریال ہے، عندی ریال، I have ریال، میرے پاس ریال ہے۔ یہ جواب دیا۔ ما عندک، آپ کے پاس کیا ہے۔ دوسرا جواب بھی ہو سکتا ہے عندی قلم، عندی کتاب، عندی روبیہ وغیرہ ذالک، اور اس طرح کے دوسرے جواب آپ دے سکتے ہیں۔ تو یہ جملے کے اعتبار سے بھی بہت اہم جملہ ہے، سوالیہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ جب بھی آپ کو پوچھنا ہو کسی سے ما عندک، تمہارے پاس کیا ہے، تو آپ یہی جملہ استعمال کریں گے، اور ما کا بھی اس میں استعمال ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اس بیل آئیکن کو دبائیں۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اس جملے کو دیکھیے، مسمک، 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 واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے، مسمک، واٹ از یور نیم۔ دیکھا آپ نے، اس میں بھی غیر عاقل سے متعلق سوال ہو رہا ہے۔ آپ کا نام کیا ہے، جو نام ہے یہ پوچھا جا رہا ہے، اور نام جو ہے وہ غیر عاقل ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، کیونکہ جو اسم ہے، نام ہے، یہ اس میں تو عقل ہوتی نہیں ہے۔ تو وہ سوال کا طریقہ تھا مسمک، واٹ از یور نیم، آپ کا نام کیا ہے۔ اب جواب جب ہم دیں گے تو یہ پیٹرن یوز کریں گے، اسمی محمد اسعد۔ اس میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں اور جو طریقہ اپنایا گیا ہے وہ ہم دوسرے ویڈیو میں بتائیں گے آپ کو، کیونکہ یہ الگ پورا ایک موضوع ہے۔ آج تو میں صرف آپ کو ما سمجھا رہا ہوں اس سبق میں، اس لیسن میں، اور اس کا جوابیہ جملہ بھی آپ کو بتا دے رہا ہوں تاکہ ایک جملہ بھی آپ کے علم میں آ جائے۔ تو مسمک کا جواب اسمی محمد اسعد۔ اب اس کی جگہ پہ دوسرے نام بھی آپ بتا سکتے ہیں، اپنا نام بتا سکتے ہیں آپ، اسمی محمد اسعد، اسمی محمد حامد، اسمی محمد راشد، اسمی محمد خالد وغیرہ ذالک۔ تو اس طرح سے آپ اپنے پوچھنے والے کو جواب دیں گے۔ مائی نیم از ایم ڈی اسعد، میرا نام محمد اسعد ہے۔ اب آپ اس جملے کو دیکھیں، ما انت، واٹ آر یو، آپ کیا ہیں۔ یہاں پر جو قاعدے میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ ما کا جو استعمال ہے وہ غیر عاقل کی ذات کے بارے میں اور عاقل کی صفات کے بارے میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ عاقل کی صفات کے بارے میں یعنی انسان، فرشتہ اور جن، یہ جو ہے ان کی صفاتی جو نام ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس کا استعمال ہوتا ہے سوال کرنے کے لیے۔ یعنی آپ ٹیچر ہیں، انجینئر ہیں وغیرہ وغیرہ، تو یہ جب پوچھنا ہوگا تو ہم اس وقت پوچھیں گے ما انت، آپ کیا ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپ کون ہیں، وہ الگ چیز ہے، وہ میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ آپ کون ہیں، جب نام بتانا ہوتا ہے اس وقت اس کا استعمال ہوتا ہے من کا۔ تو من، آپ کون ہیں، اس پر ہم اگلے ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ابھی ہم آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو آدمی ہے اس کی صفات کے بارے میں جب ہمیں پوچھنا ہو کہ وہ کیا ہے، ٹیچر ہے، انجینئر ہے، ڈرائیور ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہم اس وقت سوال کریں گے ما انت، واٹ آر یو، آپ کیا ہیں۔ ما ہوا، واٹ از ہی، وہ کیا ہے، یعنی وہ کون سا کام کرتے ہیں، یہ مطلب اس کے صفات کے بارے میں سوال ہے۔ عقل کی صفات کے بارے میں اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ دیکھیے اس کا جواب، انا تاجر، انا تاجر، انا تاجر، I am a businessman، I am a businessman، میں تاجر ہوں، انا تاجر۔ ما انت، what are you، آپ کیا ہیں۔ تو یہ جو ہے اس کی صفات کے بارے میں سوال ہے، عاقل کی صفات کے بارے میں، یعنی آدمی کی صفات کے بارے میں سوال ہے، اس کے صفت کے بارے میں سوال ہے، تو اس کا جواب یہ ہوگا انا تاجر،
آئی ایم اے بزنس مین، میں تاجر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ماں کی جو یہ قسم ہے، ماں کئی طرح کا ہوتا ہے، اس کی جو یہ قسم ہے استفہامیہ والی، وہ آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، جس کا میں نے بتایا کہ غیر عاقل کی ذات کے بارے میں، یعنی اس کی پرسنالٹی کے بارے میں، اور عاقل کی صفات کے بارے میں اس کا استعمال ہوتا ہے، اور آپ کے سامنے کئی مثالیں بھی پیش کی جو کہ اس کو مزید واضح کر گئی ہوں گی، میں امید کرتا ہوں۔ میں آخر میں پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس چینل کو خوب اپنے سرکل میں، اپنے ساتھیوں میں فروغ دیں، تاکہ عربی زبان کو فروغ ملے اور اس سے دین و دنیا دونوں کی بھلائیاں حاصل ہوں۔ مع السلامہ، خدا حافظ۔